سورہ مبارکہ کا در اللہ کے احسانات کتنے ہیں اس کا ذکر ہے. اللہ کے رسول کو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا ذکر ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام 18 نبیوں کا ذکر ہے. وہ بھی نبی، وہ بھی نیک تھے، وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی بہترین تھے. اور ان کے علاوہ 18 نبیوں کے علاوہ ان کے اولاد اور ان کے گھر والے جن کو ہم نے پسند کر لیا، جن کو ہم نے ہدایت دی. 18 اور یہ پتہ نہیں کتنے 100 ہو جائیں گے. کہتا اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر وہ شرک کرتے ان کے پورے عمل بیکار ہو جاتے، اکارت ہو جاتے. اتنا بڑا گناہ آدمی اگر شرک کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کہا اللہ نے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نبی آپ بھی اگر شرک کریں گے آپ کے بھی سارے عمل اکارت ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان ہوگا، جہنم کو جائیں گے. کتنی باتیں اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی ہیں. کافروں کے کتنے اعتراض، کتنا سمجھاؤ مانتے نہیں، کتنا بتاؤ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اپنی ضد پر اڑے رہتے. اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم ان کو کیسے کیسے سمجھاتے ہیں. اس طرح کے جب آیتیں آتی ہیں ہمارے ذہن میں آتا اللہ ان کو کیوں ختم نہیں کرتا. اتنے خراب لوگ ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، دین کے ساتھ مذاق کرتے، کیوں ان کو ختم نہیں کرتا اللہ. امہلہم رویدا، ان کو مرنے تک مہلت دو، مریں گے سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو فوراً سزا دے، کوئی گناہ کرتا نہیں. مثلا ایک آدمی راستہ جا رہا تھا، کسی لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی، حرام تھا دیکھنا، دیکھا اس کو، وہیں گر گیا. معلوم ہوا دیکھو لڑکی کو دیکھا مر گیا. جی کوئی لڑکی کو دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. دنیا دار العمل کہتے ہیں اور آخرت دار الجزا کہتے ہیں. یہاں جو بوئیں گے آخرت میں کاٹیں گے. اچھا کرے اچھا پائیں گے، برا کرے برا پائیں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ایسے کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، کرو جتنا کرنا چاہتے کرو. جب تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، جب تم کو معلوم ہو جائے گا یہ دنیا کیسی تھی اور اللہ کے رسول کا انکار کر کے مذاق اڑا کے تم کو کیا ملا، تب معلوم ہوگا. تو دنیا میں ہمیشہ اچھے برے لوگ تھے. نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ دنیا میں ایک کافر کو بھی مت چھوڑ. اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر ایک کافر کو بھی مت رکھ اللہ. اگر رہیں گے نا پھر بھی یہ گمراہ کریں گے لوگوں کو. اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی. پانی برسایا اللہ تعالیٰ. نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. کشتی تیرنے لگی پانی میں. جب سب مر گئے کشتی کے لوگ، کشتی کے جانور باقی تھے. پھر اس کے بعد نئی دنیا بسی. تو نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی.
برے لوگ نہیں ہوتے، اچھے لوگوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ دونوں ہمیشہ تھے، ہر نبی کے زمانے میں بھی تھے۔ آدم علیہ السلام کے اولاد میں بھی دیکھو، دو بھائی، ایک نے ایک بھائی کو قتل کر دیا نا، ان کے زمانے میں بھی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں نیک بھی تھے برے بھی تھے۔ تو ہمارے ذہن میں جو آتا، کیوں رکھتا اللہ کافروں کو سب کو ختم کر دیتا نا؟ نبیوں کو دعوت و تبلیغ کا حکم ہے، اگر نبی دعوت و تبلیغ کریں گے کتنا بڑا اجر ان کو، کتنا بڑا ثواب۔ کافر ہی نہیں ہوں گے، کس کو دعوت و تبلیغ کریں گے؟ وہ ثواب نہیں ملتا نا ان کو۔ بہت ساری مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دنیا کے اندر کافر کو بھی رکھا ہے اور اللہ کی بات مان کر چلنے والے مسلمانوں کو بھی رکھا ہے۔ تو اللہ نے بہت ساری باتیں کافروں کے تعلق سے کہی، دیکھو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کتنی باتیں جی۔ ان کی رسم و رواج، جو کچھ ان کی رسم و رواج تھی اس پر عمل کرتے، شیطان جو بات سمجھاتا اس پر عمل کرتے۔ کہتے دیکھو جو مر جاتا نا، بکرا مر گیا، بیل مر گیا، اونٹ مر گیا، کون کاٹے اسے؟ اللہ کاٹا جی، نہیں کھاتے تمہیں کاٹتے نا وہ کھاتے، ایسا شیطان بھڑکاتا۔ وہ لوگ بھی ایسے بولتے، ہاں جی جو مرا ہے وہ اللہ کاٹا، اللہ جان لیا، ہمیں کاٹتے ہاتھ سے وہ کھاتے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ دیکھو شیطان یہ سب اپنے لوگوں کو سمجھاتے، ایسا بولو، ایسا اعتراض کرو، یہ سب بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا تھا ان کے اندر؟ بہت ساری رسم و رواج تھے جو مذہب کا خیز ہیں۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اتنی عقل نہیں تھی کیا؟ ہاں، کافر کو عقل نہیں ہوتی معاملے میں، ان کے دین کے معاملے میں عقل نہیں ہوتی۔ جیسا میں نے بتایا، بت ہے، کون بناتے اسے؟ کافر تراشتا، تراش کے پھر اس کی پوجا کرتا۔ عقل ہوگی اس کو؟ میں بنایا، میرے ہاتھ سے بنایا، میں اس کا خالق، میں اس کو پیدا کیا، میں اس کو بنایا، اس کی پوجا کرنا۔ بنانے کے بعد اسے بنا تو میری پوجا کر، میں نے تجھے بتایا؟ نہیں کرتے۔ چکنی مٹی لیتے، لے کر اس کو مٹی کا بت بناتے، صاحب اس سے بھی کہتے ہاں یہ ہمارا بت ہے، یہ ہم کو کام دے گا۔ کوئی بھی ایک شکل دے دیتے ہے نا، کوئی بھی ایک شکل دے دیتے، اس کی پوجا کرتے۔ کتنے غلط لوگ ہیں جی۔ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے، سال میں ایک مرتبہ بت بناتے، بنا کے پورے لوگ کھا لیتے اس کو، آٹا شکر سب ملا کے بڑا ایک بت بناتے، اس کو آگ میں پکاتے، جب پک گیا نا سب ایک ایک مٹھی توڑ کے کھا لیتے، ان کے بت کو کھا لیتے۔ کیسی عقل ہے جن لوگوں کی؟ دنیا میں جو لوگ کے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت، اللہ خالق، ہم لوگ مخلوق کی عبادت کرتے، اس سے زیادہ کمزور عقل والے، اس سے زیادہ بےہود عقل والے کوئی نہیں ہوتے دنیا میں۔ ایسے ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے تھے جی بت پرست، ہمارے زمانے میں دیکھو کتنے بڑے بڑے تھے، سب بت کی پوجا کرتے تھے۔ ہندو بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، پھر بھی بتوں کی پوجا کرتے، عقل نہیں۔ شرک جب آتا ہے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ دیکھو قرآن کے ذریعے
ان کو سمجھاؤ. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، مسلمان جو ہیں ان کو تم قرآن سے سمجھاؤ. ان کو ڈر ہے کہ کل ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے. ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں. لعلہم یتقون، یہ مسلمان اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے. اب مکے میں مسلمان تھے، ان کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، زیادہ تر غلام تھے. بلال حبشی کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، فقیر. صہیب رومی آئے کہیں سے باہر مکے سے، کچھ بھی کماتے تھے زیور بنا کے، باقی کچھ نہیں. خباب بن عرت وہ بھی غلام. اسی طرح عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، یہ سب بھی غریب لوگ. کافر کیا بولتے ہیں؟ کیا جی ہم سے اچھے ہیں کیا؟ یہ ہم اللہ کو پیارے ہیں، اس لیے ہم کو اللہ اچھا دے کر رکھا ہے، کھانے پینے گھر ہے. ہم لوگ جو ہے ان کے آقا ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں. لو کان خیرن لسبقونا الیہ، اگر یہ بہتر ہوتا دین تو ہم ان سے آگے چلے جاتے، پہلے ہم قبول کرتے. ایسا کافر سمجھتے تھے مسلمانوں کو. تو اللہ فرماتا ہے نبی ان کی بات مان کے، جو تمہارے پاس غریب صحابہ ہیں ان کو نہیں بھگانا اپنے پاس سے، ان کو نہیں ہانکنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یخشی فانت عنہ تلہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے. ان لوگوں نے کہا محمد ہم کو کچھ ٹائم دو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. تم کیا بتاتے ہو، کون سا دین ہے؟ اللہ کے رسول ان کے ساتھ بات کر رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے. آتے کافر بولے دیکھو جیسے لوگ آئیں گے تمہارے پاس سے، اندھے بھی، بہرے بھی، لنگڑے بھی، غریباں بھی، پھٹیچر بھی، ایسے لوگ ہیں. نہیں جی تمہاری بات نہیں مانتے. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے دل میں بات آئی ہو، یہ اس وقت نہیں آتے تو اچھا تھا نا. ان لوگ ہماری بات سننے کے لیے آئے. نہیں جی اللہ کہتا نہیں، یہ جو آئے اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا، دین کی بات سمجھنے کے واسطے آئے. وہ لوگ جو قریش کے لوگ آئے وہ تمہاری بات سن کر ایمان لانے کے لیے نہیں آئے تھے، تمہاری بات سن کے تم پر اعتراض کرنے کے لیے آئے تھے. ویسے آیت وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. وَلَا تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. دیکھو جو اللہ کے بندے صحابہ رات دن اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے نہیں بھگانا، ان کے ساتھ رہو. اسی لیے اللہ نے کہا سورہ کہف کے اندر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. دیکھو محمد غریبوں کے ساتھ رہو. یہ جو صحابہ ہیں یہ غریب ہیں، ایمان والے ہیں. ان کی بڑی نعمت کیا ہے، بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. ان لوگوں کا کپڑا، ان لوگوں کا جسم. صحابہ یہ بڑے پیارے لوگ ہیں. ان کے ساتھ کہو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु फ़तरदा। ये सारी बातें सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को नसीहत की, नहीं इनकी बातों को नहीं मानना। तुम्हारी आंखें उनको देखना नहीं, अरे कितने अच्छे हैं, मालदार हैं, मैं नबी हूँ, क्या भी नहीं मेरे पास, और मुझे मानते उनके पास भी क्या भी नहीं है। थे हजरत अबू बकर भी मालदार थे, हजरत उस्मान भी मालदार थे, हजरत उमर भी कुछ ना कुछ मालदार थे, इस तरह थे कुछ लोग। लेकिन ज्यादातर जो ईमान लाए अल्लाह के रसूल पर वो सब गुलामों की हैसियत थी उनकी। तो अल्लाह ने कहा इनको अपने पास से नहीं भगाना, रात दिन अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, तुमसे इनके मुतालिक पूछा नहीं जाएगा और तुमको भी उनकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तुमको इनके मुतालिक नहीं पूछा जाएगा। साहब इनको क्यों तुम लोग अपने पास रखे, भगा देना नहीं क्या, तुमसे भी नहीं कहेंगे इनको क्यों नहीं भगाए, भगा दे तो दूसरे लोग ही मान लाते ना। नहीं जी, उनका हिसाब उनके साथ है, तुम्हारा हिसाब तुम्हारे साथ है। माँ अलैका मिन हिसाबी मिन शै व माँ मिन हिसाबी अलैहिम मिन शै फततरुदहुम, तुम्हारा कोई ये नहीं है इख्तियार कि तुम इनको भगा दो, फतकुना मिन ज़ालिमीन, अगर तुम इन गरीब साहबा को अपने पास से भगा दिए, दूर कर दिए, तुम जालिम बनोगे। अल्लाह ने गरीब मालदार को दुनिया में क्यों रखा है, वकज़ालिका फतन्ना बादहुम बिबाद लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअलम बिश्शाकिरीन। कहा हर हमने इसी तरह बास को बास से आजमाया है ताकि काफिर कहें अरे इन लोगों पर अल्लाह का एहसान हुआ क्या, समझ नहीं, अकल नहीं, फुला नहीं, इनको अल्लाह नवाजा क्या। कहा अल्लाह ताला ने क्या कहा, फतदुर फतकुनम यक़ूल अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअलम बिश्शाकिरीन। इनको नेमत मिली हिदायत की, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। मुसलमान जो कितनी इबादत करते जी अल्लाह के, कितना शुक्र अदा करते, ये दाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते, ये घूंट पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह को ऐसे ही बंदे पसंद हैं। ये काफिर शुक्र करेंगे क्या, ये काफिर शुक्र नहीं करेंगे। मगरूर जो होंगे वो ईमान लाए तो भी मगरूर ही रहेंगे, मुतकब्बिर ही रहेंगे, वो सही मायने में मुसलमान नहीं होंगे। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, मोहम्मद ये जो तुम पर ईमान लाए हमारी आयतों पर, ये तुम्हारे पास आए तो कहा अस्सलाम वालेकुम, आओ आओ, तुम पर सलामती अल्लाह की, उनकी इज्जत दो, उनका एहतराम करो, उनके साथ अपने बैठा, उनको उनकी बातें सुनो, उनको कुरान पढ़कर सुनाओ। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा, अल्लाह अपने ऊपर रहमत को वाजिब कर दिया है जी, तुम लोग जो भी करते अल्लाह कबूल भी करेगा। फिर अल्लाह ने क्या कहा, अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन थुम्मा ताब मिन बादिही व अस्लहा फअन्नहु गफूरुर रहीम। ये जो बास सहाबा, गुलाम नहीं, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, उसी तरह खब्बाब, यासिर, सुमैया, अम्मार, ये लोग नहीं, दूसरे लोग जैसे अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास हैं, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं। और ये आएंगे, देखो जब ये इस्लाम नहीं लाए थे कुछ गुनाह किए होंगे, काफिर बोलते हैं आज मुसलमान हो गया क्या, याद नहीं उस वक्त तू ये काम करे ना, फुला करे ना। नहीं जी, अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, तुम इनको सलामती का पैगाम दो और बताओ कोई भी तुमसे गलती हो गई, गुनाह हो गया है, माफ कर लिए, साफ कर लिए हिसाब किताब, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, उनको तसल्ली दो। लेकिन काफिर उसको
मजाक उड़ाते थे, अरे बड़ा आदमी बन गया क्या, फला हो गया। हम भी कभी कभी ऐसे कहते हैं। हम लोग भी कभी कभी, कोई 4-5 दोस्त थे मेरा बी दीन टाइप के, दीनदार नहीं, सबके साथ खाना पीना उठना बैठना जाना आना सब। अगर कोई आदमी उसमें से एक आदमी बात सुना जी, रमजान में किसी वक्त बात सुना, उसका दिल बदल गया, नमाजी बन गया, तो फौरन बोलेंगे उसका क्या रे, कल तक हमारे साथ था ना, शराब पीता था, जुआ खेलता था, आज बड़ा आदमी बन गया क्या? तो वैसा ताना देते थे ये काफिर लोग भी इन सहाबा को। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, इनसे गुनाह हुए हैं, फिर माफी चाहते हैं, अल्लाह उनको माफ करेगा। पुरानी बातों को याद दिलाकर किसी आदमी पर तोहमत भी नहीं लगाना, किसी आदमी को ताना भी नहीं देना। वकदालिक नफस्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। इसी तरह हम आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं साफ तौर पर, ताकि मुजरिम कौन है वो आपको मालूम हो जाए। फिर अल्लाह ने कहा कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि कुल ला अत्तबिउ अहवाकुम क़द ज़ललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन। मोहम्मद इनसे कहो तुम जिनको अल्लाह को छोड़कर बुलाते हो मैं उनकी इबादत नहीं करूँगा, और तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊँगा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश के ताबेदारी नहीं करूँगा। अगर मैं किया अज़ललतु इज़न, मैं भी गुमराह हो जाऊँगा, वमा अना मिनल मुहतदीन, मैं भी हिदायत के रास्ते से दूर हो जाऊँगा। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, बताओ अल्लाह ने मुझे वही भेजी है, अल्लाह ने मुझे तौहीद की दावत दी है, तौहीद की दावत से नवाजा है। वकद्दबतुम बिही, लेकिन तुम नहीं मानते, कुरान की बातें तौहीद की बातें नहीं मानते। मा इंदी मा तस्ताजिलून बिह, मेरे पास वो नहीं है जो जल्दी से मैं तुमको दे दूँ। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो अल्लाह करेगा। यकुस्सुल हक़्क़, अल्लाह हक बयान करता है। वह हुवा खैरुल फासिलीन, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। मक्के के काफिर क्या कहते थे, हम तो तुमको सताते, तुमको गाली देते, क्या क्या करते, क्यों जी अल्लाह अज़ाब नहीं देता? अगर वाकई तुम सच्चे होते और अच्छे होते, अल्लाह के प्यारे होते, अल्लाह को तो बहुत कुदरत है ना, तुमको सताते, तुम्हारे सहाबा को तकलीफ देते, सब करते ना, क्यों अजाब नहीं आता? अल्लाह के रसूल ने मेरे हाथ में नहीं अजाब देना, अल्लाह जब तक मोहलत देना तुमको मोहलत देता है, फिर अल्लाह तुमको जो करना है करेगा। ये भी एक तरह से ताना था काफिरों की तरफ से। वाकई अगर तुम नबी हो सच्चे और तुम्हारे पास कुरान आता है जो कि तुम खुद बना लेते, कुरान तो नहीं हो बनाते ना, हम तो इसको झुटलाते, अल्लाह हमको क्यों नजर देता, क्यों नहीं देता? नबी तुम कहो कुल मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, कुल लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम वल्लाहु आलिम बिज़्ज़ालिमीन। मेरे हाथ में होता ना, मैं तुमको मार के ख़त्म कर देता, है ना। लेकिन अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है, उनको कितनी मोहलत देना। मेरे हाथ में होता अजाब देने के लिए, कुछ भी उठा के तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक देते, कोई भी बम गिरा देते, तुम सब मर जाते। मेरे हाथ में नहीं है जी, ऐसा बताया। वइंदहु मफातिहुल गैबी, वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु, और अल्लाह ही के पास गैब की कुंजियां हैं, अल्लाह ही जानता है उन कुंजियों को। क्या क्या जानता है अल्लाह? वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, समंदर में क्या है अल्लाह जानता है जी। समंदर भी एक पूरी दुनिया है, समंदर में कितने जानवर हैं, क्या क्या है अल्लाह जानता है। जमीन में क्या क्या है सब अल्लाह जानता है। फरमाया
وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ زمین پر ہے سمندر کے اندر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. کتنی نیچے بھی رہے، 7-8 کلومیٹر نیچے چلے جائے، اللہ جانتا ہے جی. یونس علیہ السلام ایک چھوٹی غلطی کیے تو اللہ نے ان کو سزا دی. کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگی، یونس علیہ السلام کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیے. مچھلی منہ کھول کے کھڑی تھی. دیکھو سمندر کی ہر چیز کو اللہ جانتا نا. مچھلی سے کہا اللہ نے تم یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لینا. پیٹ کے اندر چلے گئے جی. وہ کتنے دن تھے اللہ کو معلوم. وہ مچھلی نہ منہ کھولی، نہ کچھ کھائی، نہ کچھ پی. سمندر میں لے کر ان کو گھومتی رہتی تھی. وہی مچھلی کے پیٹ سے دعا کرے، فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اندھیرے میں سمندر کے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میں تو ظالم ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ. یہ دعا کیے. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا. 1 سال 6 مہینہ رہے ہوں گے، پورا جسم سڑ گیا تھا ہے نا. اللہ نے مچھلی سے کہا لے جا اس کو سمندر کے باہر ڈال. دیکھو سمندر کے باہر اب پورا کوٹ گل گیا ہے، بالوں میں لا کے گرائیں گے پورے مٹی اندر گھس جائے گی نا. فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو کا یہ بیل وہاں اگائی. کتنا بڑا بڑا پتا ہوتا نا، اس میں جا کر گرائے. یہ سب اللہ کا حکم ہے جی. اللہ زمین آسمان کی، سمندر کی ہر چیز جانتی. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک جھاڑ میں کتنے لاکھ پتے ہوں گے. نیم کا جھاڑ ہے، کتنے بڑے بڑے جھاڑ ہیں جی. بیر کا جھاڑ ہو، نیم کا جھاڑ ہو، ایک پتا گرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ علم کس کو ہوگا جی؟ اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. یہ پتا بھی گرے گا تو اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور کوئی ایک دانہ زمین کے اندھیرے میں گرے اور کوئی گیلی چیز یا سوکھی چیز، وہ سوکھتی کب ہے گیلی کب ہوتی ہے، یہ سب اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہے. وہی اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم وہی ہے کہ اللہ نے سب لکھا ہے. اللہ کا علم اتنا ہے. یہ لوگ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے. اگر یہ غریب صحابہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو ایمان لائیں گے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیا ہے. یہ بھی فرمایا دیکھو سب اللہ کی قدرت نے دی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اللہ رات میں تم کو نیند آتی نا، سو جاتے. یہ ایک طرح سے موت ہے. وہ النوم اخو الموت بولتے. نیند بھی ایک طرح سے موت ہے. ہماری جان نکل کے ہمارے سر کے پاس ہی رہتی، گویا سو گیا تھا. جان جو ہے آسمان کو نہیں جاتی، ہمارے پاس ہی رہتی ہے. ذرا بھی کچھ آواز آئی، کچھ بھی ہوا، فوراً جاگ جاتے نا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. رات میں اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں کو نکال لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. پھر دن میں تمہاری روحوں کو دے کر کیا تم عمل کرتے ہو، پھر اس کے بعد اللہ ان سب کو جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ. دن میں تم کو جگاتا ہے. لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. اسی طرح سوتے سوتے تمہارا آخری وقت آ جائے گا، تم مر جاؤ گے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ. جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے مر کر. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم مَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ اس وقت تمہارے عمل کا بدلہ دے گا، تم کو معلوم کرائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اللہ تعالیٰ سب بندوں کو
اپنی قدرت میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رکھا ہے تمہارے اوپر، وہ سب لکھتے رہتے ہیں، سب جانتے ہیں. حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. جب آخری وقت آتا ہے، سوئے 40 50 60 سال سوئے نا، موت آئی نہیں. موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آتا ہے، یہ جو فرشتے ہیں جو تمہاری آج تک حفاظت کرتے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں. فرشتے، موت کے فرشتے آ کر تمہاری جان نکالتے ہیں، ذرا بھی اس میں دیری نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق لا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. سارے لوگ مر کر اللہ کے پاس جائیں گے جو ان کا برحق معبود ہے. الا لہ الحکم، دیکھو اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے جی. وہو اسرع الحاسبین، اور اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں حساب کرنے والا ہے. پھر اللہ نے ان کو بتایا تم سمندر میں جاتے ہو، کون تم کو بچاتا جی؟ بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، دعا کرتے سب کو بھول جاتے، ان کے معبودوں کو بھول جاتے. ایک ایک معبود ہوتا، سمندر کا ایک معبود ہوتا، خشکی کا ایک معبود ہوتا، روزی کا ایک معبود ہوتا، بچے کا ایک معبود ہوتا کہ بچہ دینے والا، بارش برسانے والا ایک معبود ہوتا. ایسے کتنے معبود رہتے نا. سمندر میں جو ہی تویا نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں جاتے، چیختے چلاتے اللہ بچا اللہ بچا، سب کو بھول جاتے، تب اللہ کو یاد کرتے. پھر کشتی بچ کے آ گئی کہ آج ہی بیکار تھا، ڈر گئے جی ہم لوگ، کیا ضرورت تھی، کشتی تو آنے والی تھی، کائی کو ہم لوگ اللہ کے پاس دعا کیے. ایسے ناشکرے بندے ہیں. اللہ نے کہا ہر مصیبت سے اللہ تم کو بچاتا ہے، لیکن پھر بھی تم شرک کرتے رکھتے ہو. وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو تم کو آسمان سے آگ برسائے، یا پھر زمین میں زلزلہ کر کے تم کو زمین میں گاڑ دے، یا پھر تم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے ایک دوسرے کو قتل کرائے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. محمد دیکھو کیسے کیسے ہم سمجھاتے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سمجھانے کے لیے ہم بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی. پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ صاحب انہوں نے تارا دیکھا اور چاند دیکھا، سورج دیکھا، اور کہا اپنی قوم کے لوگوں سے یہ میرے معبود ہیں، میرے معبود ہیں. وہ معبود ہے نہیں بولے، یعنی ان کی عبادت کروں میں. استفہام بولتے ہیں اس کو. تمہیں بڑے عالم جی، مطلب کیا، تمہیں بڑے عالم کی، اس کو استفہام بولتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر جو ذکر کی گئی ہیں. اب چونکہ ایک پارہ پڑھتے ہیں 10-15 آیتوں کو مشکل سے بول پاتے ہیں، باقی وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اللہ کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. جو مرحوم ہو گئے، نمازی تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے اور ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے، عذاب قبر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو خیر و خوبی کے ساتھ گزارے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.